اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کرٹیکل ٹاپک میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ 2 دن پہلے جو مراکش کے اندر موراکو میں 8 ستمبر 2023 کو رات کو تقریباً 11:15 بجے ایک ہولناک زلزلہ آیا، جس کے اندر تقریباً 1100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور 1200 کے قریب زخمی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ کتنے امیر لوگ جو بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، اور اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان گھروں میں جا کر دوبارہ بسیں جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائے تھے، کیونکہ زلزلے کا خوف ہی اتنا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر روڈ کے اوپر گرین بیلٹس جو بنی ہوئی ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اسٹیبلٹی کا۔ اس طرح کے جو ارتھ کوئکس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے باقی انسانیت کے لیے۔ ویسے تو روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں تقریباً 1.5 لاکھ۔ یہ نارمل جو ڈیتھ کی ریشو ہے نا، وہ اتنے لوگ تو دنیا سے جاتے ہی جاتے ہیں، 1.5 لاکھ لوگ 24 گھنٹے کے اندر۔ لیکن جب ایک بلک میں کہیں پر ڈیتھ ہو تو وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس بن جاتی ہے۔ گھر میں ایک شخص کی موت اس گھر اور اس محلے کے لیے ایک عبرت ہے۔ ایک محلے میں کوئی عبرت ناک ڈیتھ کا کوئی واقعہ جس میں 1 سے زیادہ لوگ مر جائیں، وہ ایک سٹی کے لیے ڈیٹرنس بن جاتی ہے موت کے حوالے سے۔ اور ایک شہر کے اندر آنے والی آفت ایک صوبے کے لیے، اور ایک صوبے میں آنے والی آفت ایک ملک کے لیے، اور ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے، جو عموماً اس طرح رپورٹ ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے ایک ڈیٹرنس ہوتی ہیں کہ موت کی تیاری کر لو۔ باقی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور والی تو بات ہی نہیں ہے۔ قصور ہو یا نہ ہو، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے، ہر جان نے دنیا سے جانا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کوئی شخص نیچرل ڈیتھ مرے، کوئی ڈیزاسٹر کے اندر مر جائے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے، کوئی ایئر کریش میں مر جائے، کوئی ہارٹ فیلئر سے مر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس کی قبر جو ہے وہ سمندر کی گہرائی میں بننی ہے، کس کی ہواؤں میں بننی ہے، کس کی شیر کے پیٹ میں بننی ہے۔ بہرحال دنیا سے ایگزٹ ہر انسان کا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ یونیورسل ٹروتھ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی دنیا میں زندہ کبھی باقی نہیں رہا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ڈیٹرنس ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی کہ اپنی موت کی تیاری کر لی جائے۔ باقی ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ کیفیت تو ہوتی ہے، ہم بھی دعا کر دیتے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی حکم ہے سورۃ الحشر میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور نماز جنازہ کی دعا تو اتنی جنرل ہے جو ہمیں عام حالت میں بھی کرنی چاہیے، اس میں تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، بلکہ زندہ لوگوں کے لیے تو زیادہ دعائیں ہیں۔ اس سانحہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمین۔ باقی جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے تو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ دعا وہ پڑھتے ہیں، یہ ان کا کلمہ ہوتا ہے تکلیف میں، دکھ میں، درد میں۔ اچھا، اب اس دعا کا تکلیف کے ساتھ کیا لینا دینا؟ وہ اس طرح کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ مراد یہ کہ ہم پہ اگر کوئی تکلیف بھی آئی ہے نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے خود بھی لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ ہی جانا ہے۔ تو یہ جو تکلیف آئی ہے نا، اس تکلیف نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس دن تو لازمی ختم ہو جانا ہے جس دن کہ ہمیں خود موت آ جائے۔ اگر کوئی شخص کینسر کی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو جس دن اسے موت آئے گی اس دن اس کی تکلیف بھی گئی۔ تو تکلیف کو بھی موت آنی ہے۔ جب انسان نے خود نہیں رہنا تو تکلیف کیسے رہ سکتی ہے ہمیشہ؟ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ موت کا دروازہ ایک گیٹ ہے ہمیشہ کی کامیابیوں کا، نعمتوں کا، اپنے رب کے حضور پڑوس حاصل کرنے کا، اس کے دیدار کا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا، قرآن میں تو اتنی دعا رپورٹ ہوئی ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اس کے اگلے الفاظ بھی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہوئے، یہ سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے۔ ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے، جو اسلام کی پہلی ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ ہے، اور جو ہجرت حبشہ کے مسلمان ہیں وہ ہجرت مدینہ والوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بڑی والی ہجرت کی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ شامل تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہوئے ابو سلمہ، تو مجھے نبی الاسلام کی سکھائی ہوئی ایک دعا یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو جو شخص یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالی اسے اس تکلیف کے بدلے میں اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا۔ اور اس دعا کا ترجمہ بھی یوں ہی بنتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قرآن والے الفاظ۔ اس کے ساتھ پڑھنا ہے پھر اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور آگے جھٹکے سے پڑھنا ہے، فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کے بدلے میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعم البدل والا معاملہ فرما دے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا تو مانگ لی، لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ میرے خامند جیسا تو خامند ہی کسی کا نہیں تھا، مجھے ابو سلمہ سے بڑھ کر کون سا ایسا خامند مل سکتا ہے، اس تکلیف کا ازالہ اللہ تعالیٰ کس طرح فرمائے گا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیج دیا،
اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور یہ ام المومنین بنی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو تمام ماؤں میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد 63 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئی ہیں. ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعم البدل بھی بہترین عطا فرمایا. تو یہ دعا سب یاد کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور یہ دعا حرز جاں بنا لیں. روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی خبر ملتی ہے. کبھی کوئی بچہ گر جاتا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور کوئی تکلیف گھر میں آ جاتی ہے, تو یہ دعا ہر وقت یاد رکھیں. پہلی چیز جو اپنی زبان سے نکالیں وہ یہ دعا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بہتر عطا فرمائے. اور دعا مومن کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. جامعہ ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے, تو اسے چاہیے کہ جب آسودگی اس کے اوپر ہو, جب وہ خوشحال ہو, ان دنوں میں بھی اللہ سے مانگا کرے. تو جب مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا, اور یہ لاجیکلی سمجھ بھی آتی ہے بات. پھر جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی, کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. 3 طرح سے ہوتی ہے. یا تو جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا جائے گا, یا اس کے بدلے میں کوئی تمہاری تکلیف دور کر دی جائے گی, یا پھر وہ دعا سٹور کر کے رکھ دی جائے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا. یعنی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, پھر ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے, کیونکہ جب یہ رد ہی نہیں ہونی, یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہونی ہے. یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے بہتر کوئی تکلیف دور کر دی جائے گی اس کے بدلے میں, یا پھر قیامت کے دن اس کا اجر مل جائے گا, نیکیاں مل جائیں گی. لیکن دعا کا ایک پروٹوکول ہے, وہ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. یہ دعا کا پروٹوکول ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے, پھر درود شریف, پھر دعائیں. اور آپ دیکھ لیں جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں, پھر درود شریف, اور پھر دعائیں آتی ہیں. یہ وہی ترتیب ہے. تو دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. باقی اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرے. موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو خدا کا انکار کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. لہذا اس قسم کے واقعات پہ صرف کف افسوس ملنے کی بجائے انسان کو گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یہ موت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے بیان کر دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا, یعنی یہ جو نظام ہے کہ زندگی کے بعد موت آتی ہے, ایک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ اس نے جانچنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, تم میں سے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں.
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے۔ تو موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جو ہم یہ شر اور خیر کا سسٹم ہم نے جاری کیا ہے، اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوتی ہے، الٹیمیٹلی تم ہمارے تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑا بہت عذاب یعنی تکلیف دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ۔ ڈائریکٹ تکلیف بھی آ سکتی ہے، انڈائریکٹ صدمے کی شکل میں بھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم بجتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں اپنے خدا کی طرف پلٹتا۔ اللہ تعالیٰ یہ الارم مختلف شکلوں میں ہمارے پاس سگنلز وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ موت وہ حقیقت ہے کہ ہمیں چوک میں کھڑے ہو کر، چوراہوں پر، گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ انسان نے مرنا ہے۔ انسان کا قبلہ اسی وقت درست رہتا ہے کہ جب موت ہر وقت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہو۔ باقی قرآن کا پورا مقدمہ اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ انسان نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور 7 پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اپنا تعارف کروایا جائے، اور پھر ہمیشہ کی آنے والی زندگی، خواہ وہ جنت میں ہے یا نعوذ باللہ جہنم میں، اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ بھائی تیاری کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو یہ موت کی تلوار ہر وقت اگر انسان کے اوپر لٹکی رہے، وہ تو لٹک رہی ہے، اس کا تصور بھی ہو، تو انسان نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا رکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں بھولی جانی چاہیے تو وہ انسان کی موت ہے، کہ اسے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ پھر سورۃ الحدید میں جس شان کے ساتھ آیات نازل ہوئیں، اسی قسم کے واقعات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس الحق قرآن کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا؟ یعنی کتنا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ لوگ تو بہانے کرتے ہیں، بس جی بس یہ میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے پھر تو میں نے مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ میں گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے انسان وقت گزارتا رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، موت آ جاتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ مر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر غور و تفکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسی نارمل زندگی سے ہی اچک لیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ پہلے انہیں کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے یا کوئی ٹیکسٹ میسج آیا کہ بھائی اتنے دن رہ گئے تیاری کر لو تو وہ پھر بالکل ٹھیک ہو گئے، نہیں، اچانک ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان مرنا، یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو گے تو ہی تمہیں پھر موت اچھی حالت میں آ سکتی ہے، کیونکہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اسی میں سے ہی آپ کو اچک لیا جائے گا، کیونکہ پلان تو کوئی نہیں ہونا کہ بھئی اتنے دنوں بعد، اتنے مہینوں بعد، اتنے ہفتوں بعد آپ کو اٹھایا جائے گا لہٰذا اپنی تیاری شروع کر دیں، نہیں، یہ چلتے پھرتے ہی آپ کو اٹھا لیا جانا ہے۔ میرے اپنے کئی کلاس فیلوز جو یونیورسٹی میں تھے، کالج میں تھے، اسکول میں تھے، کب کے فوت ہو چکے، اور بالکل چلتے پھرتے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، نہیں، نیچرل ڈیتھ بھی مرے۔ تو ہر وقت انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے یہی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اس طرح کی خبریں دیکھ کے تو آپ
सिर्फ दुआ तक इक्तफा करें और कफ़े अफसोस में लें, अपनी आखिरत की तैयारी करें कि क्या हालात वाक़यात होंगे आगे चल के। लोग तो रो रहे होते हैं मरने वालों को इस एतबार से कि ये मर गए। असल तो रोना यह है कि ये जिस हालत में मरे हैं उस हालत ने डिफाइन करना है कि आखिरत में उनके साथ क्या मामला होना है। अगर तो अल्लाह के ताबे फरमान होकर मरे तो चाहे कोई लावारस लाश भी हो फुटपाथ के किनारे, उसे दफनाने वाला भी कोई ना हो, वो अल्लाह की जन्नतों में पहुंच गया। और अगर अल्लाह ताला का नाफरमान था, आप उसका जितना मर्जी बड़ा कोई मकबरा भी बना लें, खिलाफ सुन्नत ये आप काम कर भी लें, उसकी कब्र को आप जितना मर्जी खूबसूरत बना लें, उसकी अंदर की जिंदगी को आप चेंज नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। बाद में तो खैर लोग कुरान खानियां करवा रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ करवा रहे होते हैं। और भाई जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में कुरान को इतना सीरियस नहीं लिया कि वो कुरान खोल कर खुद पढ़े कि मेरे रब ने मुझसे क्या डिमांड की है, अब उसी शख्स की मैयत के ऊपर किस मुंह से कुरान पढ़ा जा रहा है। वो अपनी जिंदगी में तो कुरान को इतनी अहमियत नहीं देता था, अब आप उसकी मैयत पे कुरान पढ़ के धौंस और जबरदस्ती के जरिए उसे बख्शवाना चाहते हैं। इस तरह तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में इस तरह की चीजें चलती हैं, अल्लाह के ऊपर तो किसी की कोई धौंस नहीं है, सीधी सी बात है। तो मरने से पहले अल्लाह ताला को सीरियस ले लें ताकि जब आखिरत में अल्लाह के हुजूर पेशी हो तो इंशाअल्लाह कामयाबियां हमारा मुकद्दर हो। Brothers, this is the grave. This is the place that is home to every single person. This right here, you're going to spend more time in this than you spent outside it. You're going to spend more time inside this hole than you spent outside it. We come to the funerals and we're too busy thinking about the person that we just buried. But you have to understand, this experience is not about him anymore. We buried him now. Now what you take from the grave is what you take for yourself. Now what you go back with. Brothers, you have to take something back for yourself. The Prophet ﷺ told us that when a person gets put in a grave, 3 things they follow him. They come with the body, 3 things. 2 of them go back, only 1 stays. The 2 things that go back, his family. It came with the body, it goes back. And the money, his wealth that he spent his whole life working, it goes with him and then it goes back. And what is the nature of this family and this money? If you have a wife or you have a girl, brother, after you're dead and buried, she's gonna go off with another man. No matter how righteous she is. She's gonna go get remarried. Or she's gonna find herself a new guy. She's gonna say, I love you to him. That's gonna be her new man. And you spend your whole life chasing after her, getting the money so you can buy things for her. Your kids, if you leave kids behind, your kids are gonna look to another man and they're gonna refer to another man as dad. Your money, if it goes back, that you spend your whole life working for, brothers, do you know what's gonna happen with that money? Your family's gonna start fighting over themselves for your inheritance. Give me my share, give me my portion. Furthermore, when a person is buried, it's not even a week or 2. And what happens? The family starts selling their things on. Why? To pay for the rent, to pay for the bills. Your prized possessions that you work so hard for, your family will sell it on. So why is it that you work so hard for this life? None of it goes with you. You know the only thing that goes with you? Because some of you are going to say, but didn't Allah say? Do not forget your naseeb, your portion from this dunya. Yeah, Allah did say that. But what did the scholars say that means? What's your portion of this life? Your portion of this life, my brothers, is the white sheet that you're going to be put in your grave with. You just saw the white sheet that we buried our brother with. May Allah have mercy on him. You just saw that white sheet. That's the only thing from everything that you own that's going to come in the grave with you. Have you got enough of that white sheet? It's not simple as just having a £10 on the side to buy a white sheet when you die. Is your money halal? What did you make your money from, brothers? Because if that sheet
is bought from haram money, drug money, fraud money, selling madness. Brothers, that's going to go in your grave with you. When the angels come to visit you in your grave, is that what you're going to be wrapped around in? A white sheet that was made from haram? Furthermore, brothers, that white sheet, what else do we know about it? The Prophet ﷺ said, hadith in Sunan al-Tirmidhi, the Prophet said, he said, beautify your shrouding. You know that art, the beautify your shroud. Pay attention. The Prophet said, beautify your shroud. Shroud is the white sheet, right? Beautify it. What does that mean? What does that mean? That means that when you're buried, you should request in your will that they shroud you in the item that you used to do the most acts of worship in. The item that you would go and you would seek knowledge in. Have a nice white thobe that you have. Some of the ones that you men are wearing right now. This white thobe. Have one that you worship Allah with. You go to the masjid in Jum'ah with that white thobe. You go to the Jama'ah with that white thobe. You sit and read Quran in that white thobe. That white thobe you memorize Quran from. That white thobe you sought knowledge of hadith from. That white thobe you stood in the last third of the night begging Allah, forgive me for my sins the day when you meet me. Let that be the one thing that you beautify, brother. That's your actions. That's the only thing that goes inside your grave. But we're too busy what? Working for this world. The crepes, the gums, the houses, the girls. All of this is treachery. Do you want to know what the reality is? Do you want to know what the reality is? We're going to walk away in a bit, huh? He's going to hear. Brothers, this is serious. He's going to hear us walking away. The loneliness that he's about to feel, Allah will make him hear our last footsteps. He can't speak to us, we can't speak to him. And as we go, what's going to happen, brothers? Brothers, the grave is going to take him. The grave's going to take him straight away. Doesn't matter if you're righteous or not. There was a man called Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. He was a companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that when he died, Allah's arsh, it shook. It shook. And Allah sent 70,000 angels to his grave, to his janazah, to his burial. 70,000 angels, because he was a righteous man. And the Prophet said, if there was anyone that was going to be safe of the grave when it takes them, it would be that man. But the grave even took him. So it's going to take all of us. And how will it take you, brothers? The ribs are going to go over one another. Your body's going to squeeze so tight. One of the narrations mentions that your brain, your heart, your organs are going to ooze and spill out of your nostrils as it squeezes in. Brothers, that's real. That's what's about to happen. Wallahi, brothers, a minute or two it's going to be you and me. A minute or two it's going to be you and me. And then what happens after that? The angels are going to come grab, pick the guy up, get up. And these angels don't come to play. You could be what? The most righteous sheikh. These angels, they're serious. They've got one job. They come to ask you 3 questions. Who is your Lord? Can you answer that question if you didn't worship, if you live as a slave? A Lord, Master, Rabb, Allah, right? But unless you were a slave, can you answer that? If that was the case, then we could find a couple Christians right now, quickly tell them the answers to the questions where they get buried, then they can answer. It doesn't work like that. You won't be allowed to say it. You won't be able to say it unless you lived as a slave to your Lord. When he asks you, Man Rabbuk, who is your Lord? You will not be able to answer. Your Lord was the penny and the pound. The Prophet said, Abdul dinar with dirham, the slave of the coins. Some of us are slaves of money, that's what it is. Some of us are slaves to women. Some slave to our desires. Ask yourself, brothers, who is your Lord? And if it's not Allah, make it Allah. Second question, what is your religion? What's your deen? What's that deen? Deen is your way of life. Brothers, what's your way of life? Do you live the life of the streets? Is that your code? Is that your life? Is that your code of conduct? Is that your lifestyle? The ends, the roads? Because the roads and Islam are 2 different things. And you can't answer that my religion was Islam, my deen was Islam. You can't. Unless you lived as a Muslim today. Submission. But we submit to the roads.
Who submit to what? Our nafs, our desires. That's our religion, brothers. The last thing that you'll be asked, what? Who is your prophet? Who is your prophet? Brothers, can you answer that unless you followed him? Brothers, wallahi, I should be able to look. Listen, these are not small things, wallahi. Because what's on the outer reflects what's on the inner. What's on the outer reflects what's on the inner. The heart and the body are connected like that. I should be able to look at your faces. Allahumma barik, your beautiful faces. Probably more righteous than me. But I should be able to see from your faces, brothers, that you love the messenger. Brothers, where are your beards? Where is your garments? Trousers above the ankles. Why are we dressing like the kuffar? Do we love the kuffar more than the Prophet? Because what's in your heart will be on your body. Can you dress like someone who insults your mum or dad? Can you speak like that person? Can you be like a guy who's constantly insulting your mum and dad? No? Because you hate him. And that means then acting and imitating someone is a sign of love. So who do you love? If you love the messenger, brothers, you follow him. Let me see the sunnah on your faces. And then when you talk to one another, Assalamu alaikum, my brother. You know? But we're out here, what? Muslims killing Muslims. Brothers, if the grave is not enough to make you wake up, wallah, I don't know what is. We come to bury a body, man, every time I come to bury a body, man, there's people, what? And they're already talking about the dunya. Bro, there's people laughing and we're burying bodies out here, man. We ain't even burying granddads and grandmas. We're burying young brothers. And we're out here laughing. How are you laughing at this moment in time? What's happening to your hearts? We're burying people. And we're laughing. Even look. If you're smart, you would have observed something. The whole time, when we went to see our brother, Noor, may Allah have mercy on him, when we went to see his body, what people saying? Where's the body? Can't even call him by his name anymore. Huh? He was Noor 3 days ago, 4 days ago when you were talking about. Now that he's here, he's a body. Bring the body. Where's the body? Let me see the body. That's it. Furthermore, when you go see some of his family members, week or two from now, you're going to be worried to even mention his name because you might upset someone. You might bring some feelings back. They might start remembering, my son, my brother. So you're even going to be scared to mention his name. That's going to be me and you. The body. The body. Brothers, this is what it is. The Prophet ﷺ said, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. The smart one. He's the one who looks at himself, he puts himself down. He tells himself, listen, you're a sinner, you're wrong, you keep messing up, fix up. And what does he do? And he starts to do actions. Ba'd al-maut, because it's going to benefit him after death. Well, ajis, the stupid idiot. The idiot person is what? He follows his desires. He he's doing haram, listening to music, linking girls, drugs, all sorts. He follows his desires, and what? وَتَمَنَّى. He starts to what? Desire, hope, what? From Allah? Safety. No, it doesn't work like that. Brothers, you have to wake up to this. Brothers, you have to wake up to this. فَأَصَابَتْكُمْ, Allah said, it came to you, the calamity. What calamity? Al-maut, death. This is a calamity. It is min masa'ib al-azam, the greatest calamity. You can't worship Allah after this. You can't pray no more. You beg and beg, send me back, Allah. Send me back. This time I will pray just 2 more. No. You're not coming back. The Prophet ﷺ said, the 2 rak'ah that you pray before Fajr, it is more than the entire world. The one in the grave, all of these graves, they are dying. They are dying to come out and pray just 2 more rak'ah.
And we're missing them out here. Brothers, the final thing I will say, it wouldn't be right for me to not give you practical advice. Number one, change your friends. Because the Prophet ﷺ said, a man is in a religion of his best friend. Huh? Who are your friends? Because you and them are the same. Number two, start seeking knowledge. Brothers, start studying your deen. You know why? Because the Prophet ﷺ said, Man mat, the one who dies, وَيَعْلَمُ, and he has knowledge of La ilaha illallah, دَخَلَ al-Jannah, he's going to go paradise. Brothers, some of us are grown men, huh? Puberty long gone, and we still don't know how to worship Allah the way He deserves to be worshipped. Furthermore, we still don't know Allah. We still don't even know Him. If I ask you, Rabb, what does that mean? You don't know. Today's the day where you need to make that change. Change your friends and start learning your deen. And right now, we're in East London. And later, inshallah ta'ala, tonight, 7:30, we got a class for the brothers. We're going through the 99 names of Allah. Qaddar Allahu ma sha fa'al. I planned this since 3 weeks ago. I didn't even know today, the day we bury our brother, may Allah have mercy on him, is the same day tonight we're going to have class. And the name of Allah that we're studying is the name Rabb, the same one that you're asked about in the grave. I'm begging all of you be there. Brothers, if you're real about this change, I'm begging you be there. And as you leave, please, brothers, don't go back to the dunya laughing and joking straight away. Let the day carry on for a bit like this. And when the last person walks away and he can no longer hear his footsteps, at that time, brothers, if you love him, make dua for him at that time. Because that's when the angels are going to come to him. When the last man leaves the grave and he can't hear his steps, the Prophet said, now your brother needs your dua. Make dua, Allah keeps him strong. Because the angel in the grave, it shakes you. Brothers, the grave, it shakes you. Make sure he's strong. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ। तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इल्लाह, आखिरत, ये सबसे बड़ी हकीकत है। एक हकीकत सब मानते हैं, सब जानते हैं, दूसरी हकीकत के ऊपर पड़ना पड़ा। मैंने इस एतबार से नोट किया, ये अल्फाज कुरान में 3 मरतबा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अंबिया इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, रसूल इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, औलिया अल्लाह मुस्तस्ना नहीं रहे। वक्ती तौर पर इस्तिस्ना हजरत ईसा का है कि अभी वो जिंदा है, लेकिन ईसा याती अलैहिल मौत, हुजूर ने फरमाया ईसा पर भी मौत आएगी। जब दोबारा आएंगे, जमीन पर उतरेंगे, फिर उसके बाद ऊपर मौत वारिद होगी, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उन्हें दफन किया जाएगा हुजूर के पहलू में, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी। बाकी तो यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है। ईसा भी बिलाखिर उससे मुस्तस्ना नहीं रहेंगे। बल्कि कुरान में एक जगह कहा गया है, अफ़इन मित्ता फहुमुल खालिदून, क्या है नबी, अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये क्या हमेशा रहेंगे? कौन है दुनिया में जो हमेशा रहे? इंतकाल तो होना, आपका भी होना है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम लमय्यतून, ये तो मुख्तसर तरीन अल्फाज थे। इससे आगे बढ़िए सूरह अंबिया में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ نہ معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہوگا۔ یہ اصل دجال ہے۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم منزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم